حجاج کرام کا میدان عرفات میں جانے کی وجہ سے اس روزے کو مقرر کیا ہو؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بار 2024 میں اتوار والے دن عرفے کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور مسئلہ، بہت سارے بھائی دوست احباب وہ تھوڑے تجسس میں بھی ہیں اس حوالے سے کہ عرفے کے روزے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں یہ عرفے کا روزہ کب رکھنا چاہیے؟ اب مثال کے طور پہ اس سال 2024 جو کہ پاکستان میں ذی الحج کی 9 تاریخ 9واں دن وہ اتوار کو ہے، جبکہ سعودی عرب میں کل یوم عرفہ ہے، تو آیا ہم یہ روزہ کل بروز ہفتہ رکھیں گے یا ہم اگلے دن اتوار والے دن یہ روزہ رکھیں گے؟ اس میں آپ لوگوں کو کوئی زیادہ تجسس میں مزید نہیں ڈالنا چاہ رہا، لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف 2-3 پوائنٹ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روزے کا تعلق حجاج کرام کا میدان عرفات میں جانے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا شریعت نے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پرانی عادت مبارکہ چلی آ رہی تھی، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ حدیث ہم نے مینشن کر لی، بیان کر دی تھی کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی ذی الحج کے 9 دن روزے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے عاشورے یعنی محرم الحرام کے 10ویں دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر ماہ میں سے اللہ کے نبی 3 روزے مزید رکھتے ہوتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ذی الحج کے 9ویں دن کے عرفے کا روزہ ہے اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حجاج کرام کا میدان عرفات میں جانے کے ساتھ منسلک نہیں، کیونکہ حج تو فرض ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے 8ویں سال گئے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے اگلے سال یعنی ہجرت کے 9ویں سال اللہ کے نبی حج کرنے گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے حج کی فرضیت پراپرلی اسلام میں نہ تھی۔ اگر ہوتی تو پیارے پیغمبر لازماً حج کرتے، اس سے پہلے لوگوں کو سمجھاتے، جبکہ اس روزے کا تعلق شروع سے چلا آ رہا ہے حجاج کرام کا میدان عرفات میں جانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رہے۔ دوسری بات یہ اس حوالے سے، اگر ہم یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ آفاقی ہیں، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور یکساں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو ہوں جبکہ کچھ اور لوگوں کے لیے نہ ہو۔ اور اسپیشلی اتنی بڑی فضیلت کہ اگر کوئی بندہ عرفے کا روزہ رکھ لے تو 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخش دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس فضیلت سے کچھ لوگ محروم ہوں اور کچھ لوگوں کو یہ فضیلت ملے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس روزے کو حجاج کرام کا میدان عرفات جانے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دنیا میں جہاں جہاں کل جو کہ سعودی عرب میں ذی الحج کا 9واں دن ہے، یوم عرفہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جائیں گے، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں رات ہوگی۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ روزہ رات کو رکھیں تاکہ وہ فضیلت حاصل کرے، کیونکہ اس فضیلت کا تعلق میدان عرفات میں حجاج کرام کے جانے کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو پھر تو ان کو رات کو روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ شرعاً درست نہیں۔ رات کے وقت کس نے روزہ رکھا؟ اور اگر وہ رات کو روزہ نہیں رکھیں گے تو لامحالہ یا 1 دن قبل رکھیں گے یا 1 دن بعد میں رکھیں گے، ایسے ہی ترتیب بنے گی۔ اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بیچارے اتنی بڑی فضیلت سے بالکل سرے سے محروم ہوں، ان کو سرے سے یہ فضیلت حاصل ہی نہ ہو، وہ رکھ ہی نہ سکے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق یہ میدان عرفات میں حجاج کرام کے جانے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ تیسری بات، آج سے کچھ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مواصلاتی نظام جو کہ ایجادات آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، جب کمیونیکیشن کا یہ سسٹم نہ تھا، روابط اور مواصلاتی نظام ایسے نہ تھا، تب ہندوستان کے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ تب ان کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی کہ
اب تک، اب تو ہمیں پتہ چل گیا مثال کے طور پہ کہ کل حجاج کرام میدان عرفات میں جائیں گے، آج سے 100 سال پیچھے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1300 سال جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ یہ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ یا تو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ فضیلت تھی ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو جوڑتے ہیں حجاج کرام کا میدان عرفات میں جا کر قیام کرنے کے ساتھ، تو پھر یہ 1300 سال جو مسلمان ہندوستان کے تھے یا دیگر دنیا کے تھے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ روزہ کیسے رکھتے؟ اور یہ فضیلت ظاہری بات ہے ایسے ہی 1300 سال گزر گئی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اس کا تعلق، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں، ان کے زمانے کے فوراً بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، معروف روایت ہے قریب کی، کہ انہوں نے شام کے علاقے کی رؤیت کو بھی، چاند کے دیکھنے کو بھی اس کو باور نہیں دیا، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے الگ سے رؤیت ہے، ہماری اپنی رؤیت ہے، ان کی اپنی رؤیت ہے، لہٰذا جب ان کو پتہ چلے گا وہ دیکھیں گے چاند کو، وہ اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے، جب ہمارے ہاں چاند دکھائی دے گا لہٰذا ہم اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ تو ہمیں جو راجح معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اقرب الی الحق دکھائی دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اب کی بار 2024 میں اتوار والے دن عرفے کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول کر کے ہمارے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔